کہ اعلیٰ حضرت لکھتے تھے تو وہ واقف ہو گئی تھی، وہ کتاب کا اعلیٰ حضرت فرماتے تو وہی کتاب اٹھا کے زوجہ لاتی۔ اس زمانے میں قلم بنتے تھے اپنے ہاتھوں سے، لوگ چھری لے کے اس کے ساتھ قلم بنایا کرتے تھے، تو قلم بنا کے سیاہی رکھتی، کاغذ کئی دفعہ ڈانٹ دیتے اعلیٰ حضرت، کئی دفعہ ڈانٹ دیتے، لیکن اماں جی سنتی۔ وقت وصال آیا تو ایک دن فرمانے لگے، حامد رضا کی ماں، تو نے ساری زندگی مانگا کچھ نہیں، تو نے میری بڑی نوکری کی، میرے دین کے کاموں میں سب سے بڑی مددگار تو تھی، چل کچھ چیز مانگ لے۔ جب دین کے رشتے ہوتے ہیں تو پھر معاملے بھی دینداری کے طے ہوتے ہیں، کچھ مانگ لے۔ بڑا کچھ مانگ لیتی ہے نا بیویاں، بڑا کچھ۔ اعلیٰ حضرت کی زوجہ کیا کہتی ہیں میں نے آپ کو صبح و شام دیکھا ہے، میں نے آپ کے دکھ سکھ دیکھے، خوشی غمی میں آپ کا رویہ دیکھا ہے، میں نے آپ کو ہمیشہ دیندار اور پرہیزگار پایا ہے، اگر مجھے کچھ دینا ہے تو ہاتھ اٹھا کے میری بخشش کی دعا کر دیں، اور اگر صبح قیامت مجھے ضرورت پڑی تو میری سفارش کر دیں گے۔ اعلیٰ حضرت رو پڑے، یہ دینداری کے رشتے ہیں، رو پڑے، فرمانے لگے تیرے ساتھ وعدہ ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے احمد رضا جب جنت میں جائیں گے تو تجھے ساتھ لے کے جنت میں جائیں گے، تو ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو بھائی دینداری بنائے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور ان کا لباس ہو۔ درگزر وہی ہوتا ہے جہاں کوئی کوتاہی، عورت اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اس کو حکم ہے، خامن درگزر کرے، شفقت کرے، اور کوئی کوتاہی دیکھے، کوئی غلطی دیکھے، اس پر پردہ پوشی کرنے کی کوشش کرے۔ یاد رکھیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مردان خدا ہے، جو اللہ کے بندے ہیں، جو مردان خدا ہے، فرمایا ان کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی بڑی بڑی غلطیاں معاف کرتے ہیں، بڑی بڑی کوتاہیاں، بڑی بڑی۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنابی ابو الحسن خرقانی بہت بڑے درویش صوفی گزرے اور صاحب بصیرت اور زندہ اور بیدار مغز صوفی تھے، صرف ہو والے صوفی نہیں تھے۔ ان کو خبر ہی نہیں کہ معاشرے میں میں کھٹکتا ہوں دل عالم میں کانٹے کی طرح، اور تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ حضرت ابو الحسن خرقانی خانقاہ بھی آباد کرتے تھے، اور معاشرے میں کبھی ظلم ہوتا تھا تو بادشاہوں کا جا کے حقہ پانی بھی بند فرما دیا کرتے، بڑے بیدار مغز اور بیدار ذہن صوفی تھے۔ حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ تھے، اور محمود غزنوی آپ کا مرید تھا، اب بہت صاحب بصیرت بادشاہ ہوا ہے، وہ آپ کا خدمت گزار کا حاضر ہوتا تھا۔ محمود غزنوی کہتے ہیں جب میں پہلے دن گیا تو بابا جی مجھے اٹھ کے نہیں ملے، بیٹھے بیٹھے سلام کیا، واپس آنے لگا تو مجھے چھوڑنے آئے میری سواری تک، تو میں نے کہا حضرت جی جب آیا تھا تو پوچھا بھی نہیں اور اب چھوڑنے آ گئے، تو فرمانے لگے جب تو آیا تھا تیرے اندر تکبر تھا، تو کہتا تھا مولوی بادشاہوں کو اٹھ کے ملتے، اس لیے نہیں ملا، اور اب تو سوچ رہا ہے کہ نہیں سارے مولوی ایک طرح کے نہیں ہوتے، اس لیے میں تیری عزت دینا تیرے لیے ضروری سمجھا ہے، اس لیے تجھے چھوڑنے آیا ہوں۔ حضرت ابو الحسن بڑے صاحب بصیرت آدمی۔ ایک آدمی یمن سے آیا کئی 100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ملنے، اس نے دروازے پہ دستک دی، حضرت کے گھر کے دروازے، بادشاہ کے پیر ہیں، اندر سے بی بی صاحبہ بولی کون ہے دروازے پہ؟ فرمایا میں یمن سے آیا ہوں یا مصر سے آیا ہوں، بڑی دور سے ملاقات کرنی ہے۔ حضرت صاحب کدھر ہیں؟ تو بی بی کہنے لگی تجھے بھی کوئی کام نہیں جس طرح اسے کوئی کام نہیں، تو بھی فارغ ہے اس کی طرح، بس یہی اللہ اللہ یہی ڈیوٹی ہے تیری بھی۔ میں نے کہا یار اتنا بڑا صوفی اور گھر میں اس کا کیا حال ہے، وہ بات کرنے والی؟ تو میں نے کہا جناب حضرت کدھر ہیں؟ تو کہنے لگی وہ کوئی جنگل میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہوگا، نہ بچوں کی فکر نہ گھر بار کی فکر، مسئلوں سے بھی پیٹ بھرتے ہیں، کبھی ادھر بیٹھا ہوگا، جا ملنا ہے تو تو بھی چلا جا، دوبارہ دروازے پہ دستک نہ دینا خبردار۔ کہتے ہیں میرے وہ جو میں ایک ذائچہ بنا کے آیا تھا نا اللہ کے ولی کا، وہ میرا سارا ہی ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا کچھ نہیں یار، جس کا گھر حال نہیں تو باہر کیا ہوگا، اندر ہی کوئی طبیعت نہیں۔ لوگ فٹافٹ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں صاحب فلاں بندے کو نہیں صحیح کر سکے تو، حالانکہ یہ بات اور ہے، یہ پہلو اور ہے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اگر کافر رہ جائے، بیٹا اگر غیر مسلم رہ جائے تو یہ حکمت الہی ہوتی ہے، یہ اللہ پاک کی حکمت ہوتی ہے، اس میں پیغمبر کی تبلیغ میں کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔
اس نے کہا جنگل میں ہوں گے، تو بھی چلا جا۔ کہتے ہیں وہ جو میرے ذہن میں ان کا زاویہ تھا، وہ جو ایک شخصیت کا روپ میں بنا کے وہ تو نکل گیا، لیکن میں نے کہا چل اتنی دور سے آیا ہوں، بابے سے میل ہی لیتا ہوں، شام ہو گئی یا رات بھی رہنا ہے۔ کہتے ہیں میں نے جنگل کی طرف منہ کیا تو حضرت جنگل سے آ رہے تھے اور شیر پہ بیٹھے ہوئے تھے، شیر پہ بیٹھے تھے۔ فرماتے ہیں پھر میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا بی بی قابو آتی نہیں اور شیر کو قابو کیا ہوا ہے۔ پھر وسوسہ آیا، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، رواہ ترمذی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات سنی نا، اس نے کہتے میں نے دل میں سوچی تو حضرت میرے دل کی بات جان گئے اور فرمانے لگے او بھائی، کہتے میں نے کوئی حال بتایا نہیں، خود ہی فرمانے لگے میاں اس کے اندر صرف ایک ہی غلطی ہے کہ وہ زبان کی ٹھیک نہیں، بستر کی بڑی پاک ہے، نظر کی بڑی پاک ہے، کردار کی بڑی اچھی ہے، میرے بچوں کو پالتی ہے، بس زبان کی ذرا ٹھیک نہیں۔ اور فرمانے لگے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اگر میں نے اسے نکال دیا تو اور کوئی رکھے گا نہیں، بیچاری زندگی ساری پریشانی میں گزار دے گی، اور پھر اگلے لفظ کہے تو حد ہو گئی۔ فرمانے لگے میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں، اللہ نے یہ بے زبان مخلوق میری فرما بردار بنا دی ہے۔ فرمایا یہ میرے وظیفوں چلوں عبادتوں سے نہیں آیا شعر، یہ اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں تو رب نے یہ بے زبان مخلوق میری۔ اب یہ گنجائش، یہ حکم خامن کے لیے ہے، یہ تقریر سن کے بی بی نہ کہہ دے کہ میں نے بد زبان ہونا ہے تو آپ فرما برداری کریں میری، تو یہ جس کے لیے بات ہو اسی تک رہے۔ خامد کو حکم ہے کہ اگر کوئی کوتاہی ہے تو اس کوتاہی کی پردہ پوشی کرے۔ گھر جو ہوتا ہے نا، گھر وہ چیزیں اجازت نہیں دے رہی میری کہ میں کچھ اور بات آپ سے کروں، کچھ آپ کو نیند بھی آ رہی ہے۔ دیکھیں بڑا مشکل ہوتا ہے، اے پیران نظام کے آستانوں پہ غریب لوگ رہ گئے، جنہاں 4 جماعتیں پڑھ جائے یا پیسے آ جائے، انہوں نے تو کسی پیر دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اور اگر بندہ مالدار ہوتے کئی پیر ہوتے آپ مرید ہوندے نے، وہ کہتے مینوں آپ کنے پیر سنوٹ کر دیں۔ ایک صاحب نے میری ایک دفعہ افطاری کی تو کہنے لگے آپ کی افطاری ہے، اس جگہ ایک اجتماع سے میں نے بیان بھی کرنا تھا، تو واپسی پہ ان کے ہاں انہوں نے مجھے فوٹویں دکھانی شروع کر دی۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، سیلفی جی، بڑے بڑے سیانے بندے ساری دیہڑی یہی کام کر دے رہے ہیں اور کم ہی کوئی نہیں سرے، تو وہ مجھے تصویریں دکھانے لگے، اے پیر صاحب دی بھی میں دعوت کیتی، اے پیر صاحب دی بھی میں دعوت کیتی، اے پیر صاحب دی بھی میں دعوت کیتی، اے پیر صاحب دی بھی میں دعوت، اور 14-15 پیر مجھے گنوا دیے۔ تو کھانے تو بعد مینوں کہنے لگے کہ تسی دوبارہ کدو آؤ گے؟ میں کہا جدو تسی 200 بندے نے میرا بھی نام دس لو گے ادو آ جائیں گے۔ اب مالدار آدمی ہے نا، تو اب بعد میں مجھے ایک دفعہ انہوں نے فون کیا، میں کیا وہ بڑے پیران دی لسٹ میں اپنا نام نہیں شامل کرانا چاہتا، میں تو نہ چھوٹے جی رہن دے بھائی، ہم بچتے ہیں اس کام سے، بچتے ہیں ایسے آدمی سے۔ وہ کسی درویش نے کہا تھا جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن، ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے، بچنا چاہیے۔ تو مالداروں کے تو آپ بڑے مرید ہوتے ہیں، کئی پیر حاضریاں دیتے پھرتے ہیں، کئی مولوی دستے نگر ہوتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ خودداری اور عزت نفس عطا کرے، آمین تو کہہ دیجئے، دینداری کے اللہ توفیق۔ بی بی صاحبہ کہنے لگی میں دوبارہ نہیں آؤں گی، آپ مہربانی کریں سویرے اٹھ جائیں۔ کہنے لگے چل تو میری بیوی ہے، ایک بار مان لیتا ہوں تیری بات، سویرے جگا دینا۔ بی بی راستی کہتی ہے میں پہلے سو کے اٹھا کرتی تھی، وہ رات میں سوئی نہیں، کہتے میں ساری رات رو کے گزار دی، ساری رات، اور بیدار رہ کے گزار دی۔ سویرے فجر کے وقت پانی گرم کیا، بغل میں مصلی لیا، خامد کو بیدار کیا، وضو کرایا، اور کہتی ہیں جب وہ اللہ اکبر کہہ کے سنتوں کی نیت باندھی تو میرے اس طرح آنسو گرے جیسے سیلاب آتا ہے اور دریا کا بند ٹوٹتا ہے، اور میں نے رو کے کہا مولا میرے اختیار میں یہیں تک تھا، میں مصلی پہ کھڑا کر سکتی ہوں، میں دل تو نہیں نہ بدل سکتی، وہ تیرے قبضے میں ہے، مقلب القلوب ہے، فضل کر اس کا دل بدل دے۔ فرماتی ہے میں روتی رہی، 2 رکعتیں پڑھ کے میری طرف دیکھا تو فرضوں کی نیت باندھ لی، اور 2 فرض پڑھ کے پھر میری طرف دیکھا، کہنے لگے
خبردار سویرے جگانے آئی تو میں نے کہا جی نہیں جگاتی. میری طرف دیکھ کے کہنے لگے تو نہیں جگائے گی آج کے بعد میں تجھے نماز کے لیے جگایا کروں گا, میں تجھے جگاؤں گا. آپ فرمانے لگی وہ نمازی بن گئے, میں پہلے ہی نمازی تھی. جب ان دو نمازیوں کا ملاپ ہوا تو اللہ نے سلطان باہو جیسا بیٹا عطا فرمایا, سلطان باہو جیسا بیٹا عطا فرمایا. میرے بھائی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب نہ تمہارا چہرہ دیکھتا ہے نہ تمہاری جیب دیکھتا ہے, مالک تو جب دیکھتا ہے تمہارا دل ہی دیکھتا ہے. تو دل کی کیفیت اللہ کو پتہ ہے. دل بے چین اس لیے رہتے ہیں کہ یہ جو پیاس اور جو طلب کرتے ہیں وہ ہم انہیں پہنچاتے نہیں. دل بے قرار اس لیے رہتے ہیں کہ یہ رب رسول کی محبت سے ٹھنڈے ہوں. ہم ادھر ادھر کی چاہتے لیے پھرتے. ان کے اندر بے قراری اس لیے ہے کہ ہم نے امیدیں لوگوں سے وابستہ کر لی ہیں جو لوگوں سے نہیں کرنی چاہیے تھی, اللہ رسول سے کرنی چاہیے. ہم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے, بھروسہ اسباب پر نہیں, بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے. تو جب تک دیکھیں نا قرآن مجید نے کیا کہا, قرآن مجید نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ, فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے, اپنے رب سے پیار کرتے ہیں. ان کے سجدے بوجھ نہیں, ان کے سجدے تو لذت ہے. انہیں نماز کے لیے لانا نہیں پڑتا, جبر نہیں کرنا پڑتا, ان کے تو دل کھچے چلے آتے ہیں. ان کو تو پیار ہو گیا, رات ساری بیت گئی اور ایک سجدہ بھی مکمل نہ ہوا. وہ تو مال چونکہ اللہ نے دیا ہے تو راہ خدا میں خرچ کرتے وقت ان کی طبیعت کسی قسم کا تکلف نہیں محسوس کرتی, کوئی بوجھ نہیں محسوس کرتی. چونکہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرتے ہیں تو یہ چیزیں ان کے سامنے کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنتی. اور دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی, اور جہاں تک تعلق ہے میرے رسول پاک کا, اللہ کریم نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم, فرمایا یہ جو نبی ہے نا یہ تو مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. تو ہر وقت دل کی دھڑکنوں میں, روح کی ٹھنڈک میں, قلب میں, دل میں, روح میں, ذہن میں جو چیز ہر وقت سمائی ہے نا مومنوں کے, وہ رسول پاک کی ذات ہے. اگر رات ساری بندہ یہی سوچتا رہے کہ سویرے یار کس طرح کام چلانا ہے, پیسے کیسے آئیں گے, جو میرے پاس 2 لاکھ ہے اسے 6 کیسے کرنا ہے, اور یہ 6 ہے یہ 12 کیسے ہو سکتا ہے, اور جناب یہ دنیا میری کیسے آگے بڑھ سکتی ہے, اور یہ جو پلاٹ پڑا ہے نا میرے گھر کے بالکل سامنے کیسے کچھ چکر چلے کہ میرا ہو جائے, گاڑی ہے ذرا چھوٹے ٹائروں والی بڑے ٹائروں والی کیسے آ سکتی ہے. اگر 24 گھنٹے منصوبہ بندی دنیا حاصل کرنے سے دین منع تھوڑا کرتا ہے. حضور نے تو فرمایا محنت کر کے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے, منع نہیں ہے, لیکن ہر وقت اسی گنتی میں رہنا, اسی کے شمار میں رہنا, الجھ جانا, اور جو اصل چیز تھی اس کو چھوڑ جانا. ہم نا نیکی کرتے ہیں, مومن ہوتے ہیں, لیکن اس کی لذت نہیں پاتے. یعنی اگر نماز پڑھ کے بھی بندہ قرار نہ حاصل کرے, اگر وہ خیرات کر کے بھی اس کی ٹھنڈک نہ محسوس کرے, مسجد آ کے, محفل کرا کے, محفل میں بیٹھ کے, پھر بھی اس سے کوئی روحانیت نہ پا سکے. اس نے 20 علماء سنے, اس نے درجنوں خطباء سنے, اس نے ساری زندگی گزار دی, لیکن اس کے دل کی کیفیت ہی نہ بدلی, وہ لذت خاص ہی اسے نصیب نہ ہو, تو پھر اسے سوچنا چاہیے نا کہ دل میں نا اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز 2 بنائی ہے. ہونٹ 2, آنکھیں 2, کان 2, ہاتھ 2, پیر, دل اللہ نے ایک ہی بنایا. یہ نہیں ہو سکتا کہ چلو ایک طرف مجھے رکھ لو ایک طرف کسی اور کو رکھ لو. دل ہی ایک بنایا ہے. وہ کہتا ہے بس دل ایک ہے تو رب رسول ہی رہیں گے. اس میں ادھر ادھر کی چاہتے نہ لے آنا جب تک دل کے اندر پوری طور پر اللہ رسول کی. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو, آپ زیادہ غور کریں میری بات پر. ایک ہے کھانا, ایک ہے مزیدار کھانا, ایک ہے مومن ہونا اور ایک ہے مومن ہونے کا مزہ آنا.
لذت نصیب ہونا کہ میں صاحب ایمان ہوں. فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو، یہ حدیث آپ نے بولی نہیں بخاری مسلم میں، اگر چاہتے ہو کہ ایمان کی لذت نصیب ہو تو 3 کام کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون کون سے؟ حضور فرمانے لگے پہلا کام یہ کرو کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو. لیکن یہ نیرا نعرہ نہیں لگانا، یہ غور کرنا ہے، پیسوں پر اچھی طرح غور کر کے سوچ لینا ہے کہ پیسے زیادہ پیارے ہیں کہ اللہ رسول. یہ غور کر لینا. یہ جو جھوٹی ہے نا کہ بت بنائے ہوئے نا، میری عزت، میری برادری، میری افسری، میرا قبیلہ، میری کرسی، یہ غور کر لینا ہے کہ کرسیاں زیادہ پیاری ہیں، اقتدار زیادہ پیارا ہے کہ اللہ رسول. ایک طرف رسول اللہ کی شریعت اور ایک طرف تیری برادری کے رسم و رواج، لیکن شادی والے دن رسم و رواج جیت گئے. کدھر گئی تیری محبت رسول؟ وہ صرف محفل والے دن تھی، ربیع الاول شریف میں تھی. ہم تو دیندار سمجھتے ہی اس کو ہیں جس کے گھر میں شادی ہو تو پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے. محفل میں تو سارے دیندار ہوتے ہیں. یہ تو پتہ ہی تب چلتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے نا، گھر میں کوئی خوشی آئے کہ اب یہ کتنا دیندار ہے، اب پتہ چلے گا. مسجد میں تو سارے دیندار ہیں. فرمایا اگر چاہتے ہو کہ لذت ایمان نصیب ہو تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو. اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا، اللہ رسول کی رضا کے لیے کرو. شکریہ کا تکلف بھی چھوڑ دو، وہ میرا احسان مانے گا یہ بھی چھوڑ دو، میری تعریف کرے گا یہ بھی چھوڑ دو. فقط اللہ رسول کی رضا کے لیے رشتے بنانے شروع کرو، مومن ہونے کا مزہ آئے گا. جتنے ہم شکوے کرتے ہیں نا رشتہ داروں کے، بھائیوں کے، قبیلوں کے، برادریوں کے، یہ سارے ختم ہو جائیں اگر ہم محبت اللہ رسول کی وجہ سے کرنی شروع کر دیں. اگر بنیاد اللہ رسول کی رضا ہو تو ہماری طبیعتوں میں کسی کے لیے نفرت پیدا نہ ہو، بے ادبی پیدا نہ ہو، کوئی ایسا ماحول نہ ہے. کیوں کہ ہم ڈائریکٹ پیار ہی نہیں کرتے. ہم جس سے بھی پیار کرتے ہیں درمیان میں رب رسول کو رکھ کے کرتے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن رب اعلان کرے گا، اللہ فرمائے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے. یا اللہ کیا ملنے والا ہے؟ اللہ فرمائے گا آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں. جو دنیا میں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے انہیں آج میں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا. تو اگر ایمان کی لذت چاہتے ہو، ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کریں، ایک جس سے بھی پیار کریں اللہ رسول کے لیے کریں، اور دوسرا فرمایا مومن ہونے کے بعد، کلمہ نصیب ہونے کے بعد، ایماندار ہونے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کریں، اتنا ناپسند کریں اتنا کوئی آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے. اتنا ناپسند کریں. اگر یہ ذہن بن گیا پھر لذت نصیب. میں آپ سے عرض کروں میرے عزیزو، ہم نا تھکی تھکی سی زندگی گزارتے ہیں، بور سا وقت گزارتے ہیں، الجھے ذہن رہتے ہیں، بکھری بکھری سوچیں رہتی ہیں، ٹوٹے خیالات، پختگی نہیں باتوں میں، مضبوط نہیں افکار. کسی نے مشورہ دیا تو 10 منٹ کچھ اور سوچ لیا، اگلے سے بات کی تو پھر پچھلے کی بات ختم ہو گئی. اپنی زندگی میں مضبوطی نہیں. او خدا کے بندو، ہمیں تو ایک سادہ سا اسلوب دے دیا گیا ہے کہ تم ہر چیز سے بڑھ کے رسول پاک سے محبت کرو. تو جب پوری طرح وہ محبت نصیب ہو جائے گی، جب پوری طرح وہ چاہت مل جائے گی، جب پوری طرح وہ خلوص نصیب ہو گیا، للہیت مل گئی، اللہ رسول کی بارگاہ نصیب ہو گئی، آپ یقین کریں حضور کی محبت بندے کو پکا کر دیتی ہے، اس کی سوچوں کو مضبوط کر دیتی ہے، اس کے اندر استقامت لاتی ہے. رسول اللہ کی محبت انسان طاقتور ہو جاتا ہے. میں تقریر نہیں کر رہا، جذبات کا اظہار کر رہا ہوں. میں آپ سے داد نہیں چاہتا، میں آپ کی ذہن سازی چاہتا ہوں. آپ بھلے میری بات پر کوئی سبحان اللہ ماشاءاللہ نہ کہے، لیکن میرے درد دل کو سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. دوستو، حضور کی محبت مضبوط کرتی ہے، مضبوط طاقتور کر دیتی ہے. نہ سمجھ آئے تو سیدنا بلال سے پوچھ کے دیکھو،
پوچھ کے دیکھو، مار پڑتی جاتی ہے، محبت طاقتور ہوتی جاتی ہے، تانے ملتے جاتے ہیں، محبت مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ نہ سمجھ آئے تو سیدنا سلمان فارسی سے پوچھو، سالوں بیت گئے، ڈھونڈتے، تلاش کرتے، آتے حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے، غلامی کرتے، کہاں سے چلے کہاں پہنچے۔ اگر نہ سمجھ آئے تو حضرت خبیب سے پوچھو، نہ سمجھ آئے تو بدر میں جا کے شہید ہونے والوں سے پوچھو جی محبت کتنا طاقتور کرتی ہے۔ حضرت انس بن نضر سے پوچھو میدان احد میں کہ یہ محبت افکار کو زندہ کرتی ہے، روح کو تازہ کرتی ہے۔ بندہ نہ زیادہ باتوں سے ویسے ہی بچ جاتا ہے، ایک شے ہی صرف یاد کرنی پڑتی ہے، ایک شے ہی، علم و بس کریو یار اے ہوئی حرف تینوں درکار۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اے عشق تیرے صدقے ہم جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی اب وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی اب وہ۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، اور جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ، ایک ہوتا ہے شفا کا مزہ، ایک ہوتا ہے بیماری کا مزہ۔ یہ حضور کی محبت کی وہ والا درد ہے کہ یہ مزیدار ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزو کرے خدا، او لوگوں جس کو ہو درد کا مزہ، وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، اور پھر کے گلی گلی تباہ، ہم ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ صحابی بیٹھے ہیں نا نبی پاک کی بارگاہ میں، اور دیر سے بیٹھے اور جم کے بیٹھے، بٹھا کے اپنے محبوب کو اپنے پہلو میں۔ جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال ہی کرتے، دیر سے بیٹھے اور بیٹھے تو نبی کریم نے فرمایا جاؤ کوئی کام نہیں کرو، اٹھے، ستون کی اوٹ سے ہو کے واپس آگے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے بغیر دل ہی نہیں لگتا، تو طبیعت ہی نہیں جمتی، کہیں نظر ہی نہیں ٹھہرتی۔ جب تک آپ اپنے دل کی کیفیات، یار ہمارے بزرگ، ہمیں تو وقت نہیں ملنا چاہیے، اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے تو وقت ہی نہیں ملنا چاہیے۔ سیرت ساری پڑھ لی ہے ہم نے، حضور کی احادیث یاد کر لی ہیں، نبی پاک کے فضائل پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ہمارے پاس ہیں۔ کیا آج صبح سے لے کر اب تک 1100 بار درود شریف نصیب ہوا ہے؟ کیا اگر حضور سے محبت ہے تو ہمارے دل میں نبی پاک کی امت کا درد ہے؟ حضور پر نازل ہونے والے قرآن مجید کو ہم نے سمجھا ہے؟ دین اسلام کی روشن تعلیمات کے ہم کتنے قریب گئے ہیں؟ فارغ وقت آپ کیا جی میں آج کل بور ہوتا ہوں کہ بھئی آپ کتاب خریدیں حضور کی سیرت پر، پڑھے شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کیا لکھا ہے، پڑھے حضور کے فضائل کمالات، پڑھے شفا شریف قاضی ایاز کیا لکھتے ہیں۔ لیکن زندگی تو ادھر ادھر ضائع ہو رہی ہے۔ محبت والا تو اپنا ٹائم، یہاں تو کسی کو پیار ہو جائے نا اپنے گھر سے تو قربانی دیتا ہے، کہتا ہے آپ سب لوگ کھائیں گے، میں پردیس میں جا کے کماؤں گا۔ پیار ہو گیا نا تو اس نے جدوجہد کی، اس نے عمر گزار دی۔ ہمیں اگر پیار ہو تو پھر انداز کچھ اور ہو، تھوڑا سا نا اپنی قلبی واردات پر توجہ دیں، اپنے دل سے پوچھیں، ایک تسبیح رکھ لیں ہاتھ میں، جس طرح موبائل ہو نا بندے کے پاس تو چین نہیں نہ لینے دیتا، جس طرح موبائل ہاتھ میں ہو تو چلتا رہتا ہے نا، انشاءاللہ تسبیح بھی ہاتھ میں ہوگی تو درود پاک چلتا رہے گا۔ یہ کریں یہ کام، حضور کے تذکار جمیلہ، نبی پاک کا تذکرہ، اپنے قلب اطہر میں حضور کی محبت کو۔ آپ دیکھیں نا کبھی صحابہ کا مزاج، ایک ہوتا ہے بڑے مشورے کرنا اور ایک ہوتا ہے زندگی میں نا ایک عرض یاد کر لینا۔ صحابہ نے نا ایک سبق یاد کیا تھا کہ جو حضور کہہ دیں گے نا، یہ بڑا مختصر، بڑا جامع، بڑا مزیدار اور سارے پہلوؤں کو اکٹھا کرنے والا سبق ہے۔ جو کریم کہہ دیں گے نا، لمبی چوڑی دوڑ ہی نہیں، جو حضور فرما دیں گے
حضرت صدیق اکبر سے پوچھا آپ کو پسند کیا ہے؟ کہنے لگے حضور آپ کو دیکھتے رہنا، میرا دل کرتا ہے میری بیٹی گھر میں خدمت کرے، حضور میرا دل کرتا ہے اللہ مجھے مال دیتا رہے، میں آپ کے قدموں پہ قربان کرتا رہوں۔ سانو تے قید سجن دا گہنا ہے، وہ جینج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ ہم نے نہ طے کر لیا ہے، ہم نے ادھر ادھر ایک مختصر سے سبق یاد کر لیا۔ آپ یاد رکھیں ہمارے پاس کوئی نہ کوئی لذت ہے، کسی نہ کسی چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہر بندہ دوڑ رہا ہے، کچھ مان کے دوڑتے ہیں، کچھ نہ مان کے دوڑتے ہیں، لیکن دوڑ لگی ہوئی ہے۔ آپ یقین کریں میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ڈھونڈ کے محفل میں جاتے ہیں، آج میں نے اپنے نبی کی نعت سن لی۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کو کتاب مل جائے نا، ٹائٹل پہ لکھا ہو حضور کا تذکرہ ہے، دوڑ کے خرید لیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ حضور کے میلاد پاک میں وہ یوں خرچ کرتے ہیں کہ جیسے بس پوری کیفیت طاری ہو گئی، نبی پاک کی نسبت جہاں نظر آئی، حضور کے اصحاب کی بات آئی یا اولاد کی بات آئی، امت کے اولیاء کی بات آئی یا علماء کی بات آئی، دین کے طلباء جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کی بات، جہاں جہاں ذکر آیا ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ اپنے دل میں اس محبت کو پیدا کریں۔ میں آپ سے عرض کروں اولادیں بھی پریشان ہیں ہماری، ہم نے بچوں کو پیسے دیے ہیں، ٹائم نہیں دیا، ہم نے بچوں کو گھر دیا ہے، خاندانی ماحول نہیں دیا۔ اب شکوہ صرف بچے سے نہیں کہ وہ موبائل پہ ہے، ابا بھی تو موبائل پہ ہی ہے نا، وہ بھی تو نہیں نا چھوڑ رہا۔ بچے جو چھوٹے موٹے سوالات اپنے ماں باپ سے پوچھتے تھے تو ایک خاندانی روایات ان کا حسن منتقل ہوتا تھا، وہ اب رخصت ہو رہا ہے۔ بچے اپنے گھروں میں، آپ کو پتہ ہے یہ صحابہ کی اولادیں کیوں جان قربان کرتی تھی نبی پاک پہ؟ انہوں نے گھر میں جو دیکھا تھا نا اپنے ماں باپ کو کرتے تو وہ تیار تھے، ایک سے ایک بڑھ کر تھا۔ حضرت عمر بن جموح جنگ میں آئے تو چاروں بیٹوں سمیت آئے، اولادیں ساتھ آئیں ان کی، کیوں؟ انہوں نے اپنے بچوں کو وقت دیا، ٹائم دیا، ان کی تربیت کی۔ دیکھیں ایک ہے میں تقریر کروں، تقریر سے بھی بچے سیکھیں گے، ایک ہے کہ جو ان کا باپ کرتا ہے۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ کئی دفعہ گھر میں نا اماں کہتی ہے پتر چپ کر جا، تیرا ابا آج کل پریشان ہے، ناراض ہو جائے گا، چپ کر، ابھی بات نہ کرنا، کاروباری ٹینشن چل رہی۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ پتر آج نہ بات کرنا، آج تیرے ابا جی کا موڈ نہیں ٹھیک، ہوتا ہے نا؟ تو کبھی کبھی یوں بھی ہونا کہ ابا بستر میں رو پڑے تو پتر اٹھ کے جا کے پوچھے اماں جی خیر ہے؟ تو اماں بھی رو پڑے، اماں بتاؤ تو صحیح ہوا کیا؟ تو اماں کے پتر تمہارے باپ کو نا حضور کا مدینہ یاد آ رہا ہے۔ آپ یقین کریں یہ رنگ اولاد پہ وہ رنگ چڑھائے گا، یہ انداز وہ انداز سکھائے گا۔ ابا پیسوں کے لیے تو روز روتا ہے، زمینوں جائیدادوں کے لیے روتا ہے، میرا کاروبار نہیں چلتا روتا ہے، کاش یہ کبھی حضور کی محبت میں روئے، یہ کبھی اس درد سے تڑپے، کبھی اس کی وہ کیفیت بنے، تو بچے کو کہنا نہیں پڑے گا۔ اپنوں کے تو آنسو دیکھ کے بندے کے آنسو آ جاتے ہیں۔